بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ احمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد موضوع ہے بہت مختصر سے بات کروں گا اور موضوع ہے مسلمان. سبحان اللہ سبحان سبحان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے دین اسلام پسند کر لیا. اسلام کی نسبت سے جو اس پر ایمان لایا وہ مسلمان کہلایا. اب گویا پہلے یہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. علامہ اقبال مسلمان کے لیے ایک بات کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غفاری و قہری و قدوسی و جبروت. غفاری و قہری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی آخری آیت میں فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ، یہ جو تمہارے رفقا ہیں، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی ہیں، یہ کفار کے لیے بہت سخت ہیں. اشدوں کا لفظ استعمال کیا اس میں، بہت سخت ہیں. شدید کی جمع اشد ہے، بہت سخت ہیں، مگر آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اللہ رحمہ کا آخر میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں یہ بڑے رحم دل ہیں. آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور ان کی پیشانیوں سے ان کی پاکیزگی چھلکتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت سے ان کی پیشانیاں چمکتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور دوستوں کی بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے مسلمان. تو مسلمان کا اول جو ہے وہ غفاری ہے، یعنی کہ اس کو نہایت حلیم درگزر ہونا چاہیے. دوسری اس کی صفت قہاری ہے کہ وہ اپنے نفس پہ جو ہے وہ شدید ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں بہت شدید ہو. سبحان اللہ. قدوسیت یعنی کہ اس میں پاکیزگی ہو، حیا ہو. حیا ہم کسی بری چیز پہ نظر نہ ڈالنے کو کہتے ہیں، جبکہ وہ ایک اس کا حصہ ہے. حیا پوری یہ ہے نہیں. اس کے بعد جبروتیت یعنی کہ ملائکہ جیسی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے. ملائکہ کی اصل صفت ہے اطاعت. پھر جن کو حکم دے دیا گیا پھر اسے سرگردانی نہیں کرتے وہ. یعنی کہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں اور حکم میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو حکم اس پر آ گیا بس اس کے بعد کوئی چوں چرا نہیں. اس پر عمل کرنے کا نام جبروتیت ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم میں یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں.
ہم اگر کوئی شرم کرتے ہیں، کوئی حیا بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے خوف سے کرتے ہیں۔ حیا تو وہ ہے جو آدمی اپنے آپ سے کرتا ہے، شک دوسروں سے جو حیا کرتا ہے وہ حیا تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو خوف ہوتا ہے۔ اللہ حیا وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے آپ سے کرتا ہے۔ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تیری خلوت تیری جلوت سے پاک ہو، یعنی کہ تو لوگوں میں جتنا پاک بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ تو اکیلے میں پاک ہو، سبحان اللہ یعنی کہ تیرا دل تیرا دماغ پاک ہو ایسا۔ سبحان اللہ حیا کا سب سے زیادہ حکم آیا، بعض جگہ حیا کو نصف ایمان بھی کہا گیا۔ یہ کیوں نصف ایمان ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ تو نظر جھکا کے چل اور گردن اٹھا کے چل، کہ تیری نظر جھکی رہے تاکہ تیری پاکیزگی ظاہر ہو، تیری گردن اٹھی رہے، تیری جبروریت ظاہر ہو۔ سبحان اللہ کہ تیرے دشمن کفار جو ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تجھے کمزور نہ سمجھیں، اور تیرے دوست تجھے باحیا سمجھیں۔ سبحان اللہ حیا حاصل سب اس وقت ہوتی ہے جب آدمی مومن بنتا ہے۔ سبحان اللہ مومن کے معنی ہے امن دینے والا، سبحان اللہ امن والا۔ کیا میری آنکھ سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے کسی دوسرے عمل سے، کیا میرے پڑوسی، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی، میرے دوست احباب، میرے عزیز اقارب، یہاں کے میرے محلے والے، میری آبادی والے، میرے علاقے والے کیا محفوظ ہیں؟ اگر کسی کو بھی مجھ سے خوف ہے کہ میری وجہ سے اس کا مال چلا جائے گا، میری وجہ سے اس کی عزت چلی جائے گی، یا میری وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو میں مسلمان یا مومن نہیں ہوں۔ کیا کوئی ہم میں یہ صفت موجود ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے بے خوف ہو، اس کو اپنی عزت، اپنی جان مال کا ہم سے کوئی خوف نہ ہو؟ یا ہمارے والدین ہمیں نصیحت کرتے ہوئے تو نہیں ڈرتے؟ یا ہمارے بڑے ہم کو نصیحت کرتے ہوئے تو نہیں گھبراتے، ڈرتے؟ یا ہمارے بیوی بچے ہمیں دیکھ کر خوفزدہ تو نہیں ہو جاتے؟ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو تم مسلمان کیسے ہو؟ صرف نام کے کہ بھی باپ مسلمان، ماں مسلمان، میں بھی مسلمان، یہ تو مسلمانیت کسی کے بھی کام کی نہیں ہے۔ اس کو تو اللہ اور اس کا رسول بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں اسی پہ قبول کریں گے وہ تو۔ اور اگر تم خود مسلمان بن جاؤ اندر سے تو پھر لوگ تم سے خوف کھانے لگیں گے، تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کفار تم سے خوف کھائیں گے، دوست تمہاری محبت کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں کا خوف ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر خوف طاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ
تو ہماری دوستی دشمنی تو اللہ اور اس کے رسول کی دوستی دشمنی کے ساتھ ہے، کہ ہماری دشمنی اس سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، بے شک اور ہماری دوست اس سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہماری اپنی ذاتی دوستی مال پر، اسباب پر، کسی بات پر تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہر آدمی کا جب حق، ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق کے مطابق سمجھے گا، صحابہ کرام نے کیوں نہیں دیا آپس میں؟ ایک اس میں بڑی برکت ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے دو صحابیوں کا، انہوں نے آپس میں ایک کاروبار کر لیا مل کے دونوں نے، اور کاروبار یہ کرا کہ ایک زمین لے لی اور اس پہ کھیتی کر لی، دونوں برابر کی محنت کرتے اور اس پہ اناج اگایا انہوں نے۔ جب فصل تیار ہوئی اس پر انہوں نے کام کر کے جب اس کی کنک الگ کر دی، گندم وغیرہ، تو اب وہ ایک ڈھیر تھا پورا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اتنا اس میں سے بھر لیں اور اپنے گھر ڈالی آئیں۔ پھر تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اس کے 2 حصے کر لیتے ہیں پہلے پھر بھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس اناج کے برابر کے 2 حصے تقسیم کر لیے اور اپنی دانستہ بالکل انصاف کے ساتھ انہوں نے الگ الگ کرے، اس کے 2 حصے کرے۔ اب ایک صحابی نے ایک سے کہا کہ آپ اپنے حصے سے بھریں اور اپنے گھر ڈالیے، تو جب آپ آ جائیں گے تو پھر میں اپنے حصے میں سے بھر کے اپنے گھر ڈالی آؤں گا، تو ایسے تھوڑا آپ آرام کر لو گے، اتنے میں اپنا کام کر کے آ جاؤں گا، پھر میں آرام کروں گا تو آپ کر کے آ جانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے صحابی نے اپنا ایک برتن بھرا اور اٹھایا اور لے گئے۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ دیکھنے لگے، انہوں نے کہا یہ ڈھیر مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے دوسرے صحابی کا، ان کے پارٹنر کا۔ تو انہوں نے اپنے میں سے گندم اٹھائی اور ان کے گندم میں ڈال دی، اور پھر اس کو برابر دیکھنے لگے کہ ہاں برابر ہے یا نہیں۔ تو جب وہ صحابی آئے تو انہوں نے کہا جاؤ اب تم اپنا ڈالی آؤ۔ انہوں نے اپنا بھرا برتن اور اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ ان صحابی نے دیکھا دونوں طرف، انہوں نے کہا میرا زیادہ لگ رہا ہے مجھے، ان کا کام ہے کچھ۔ انہوں نے اپنے میں سے اٹھا کے اس میں ڈال دیا۔ اب یہ صبح سے شام ہو گئی، وہ اناج ختم ہونے میں نہیں آ رہا، وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب وہ جب تھک گئے تو انہوں نے کہا اناج تو اتنا نہیں تھا کہ ہم لے جا کے تھک گئے، اناج وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہی۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا کریں ہم؟ آپ دونوں صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہے، صبح سے شام ہو گئی، ہم اٹھاتے لیکن وہ اناج اٹھانے میں نہیں آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کثرت نہیں، یہ تو برکت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمہارا ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے برکت ہوئی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صحابہ بھی تھے تو بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہم نے 2 حصے کرے، ہم نے آج تک جو محنت کری ایمانداری سے دونوں نے کری ایک جیسی، اس کے بعد جب یہ اناج نکلا تو ہم نے اس کے 2 حصے کیے برابر کے۔ ایک حصہ میں نے بھائی سے کہا کہ جاؤ اپنا اناج اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ، جتنا اٹھا سکتے ہو، پھر تم آ جانا تو میں اپنا اناج لے کے جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جب یہ اٹھا کے اپنا حصہ لے گئے تو مجھے لگا کہ ان کا حصہ کم ہے، کچھ میرے حصے میں زیادہ آ گیا ہے، تو میں نے وہ حصہ پورا کرنے کے لیے اپنے حصے میں تو ان کے حصے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے ہی میں نے کیا تھا سبحان اللہ کہ جب یہ اپنا حصہ لے کر گئے تو مجھے لگا کہ ان کا کم ہے، میں نے اپنے میں سے ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم دونوں کی ایمانداری کی برکت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تم سے نہیں نمٹنے والا۔
کیونکہ اللہ کی برکت ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ بے شک. تو ایمانداری اور حیا میں اتنی برکت ہے بے شک. کہ حیا آدمی دوسروں سے جو کرتا ہے وہ تو خوف کرتا ہے. حیا وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ سے کرتا ہے. اور جب اپنے آپ سے آدمی حیا کرنے لگتا ہے نا تو وہ کسی مسلمان کا مال نہیں کھاتا, کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی, بڑی مختصر سی حدیث ہے لیکن مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کر. اسلام میں عبادت کی نہایت کم حیثیت ہے. اسلام میں سب سے زیادہ حیثیت ہی حسن خلق کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام میں حیثیت احسان کی ہے, عبادت کی نہیں ہے اتنی حیثیت. اسی لیے نمازیں تمہیں مختصر سی دی ہیں. بے شک. کتنی دیر لگتی ہے تمہیں 5 نمازیں پڑھنے میں ساری؟ پورے دن کی نمازیں اگر تم گنتی کرو تو 2 گھنٹے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے. بے شک. اور وہ بھی اس میں جو تم پر فرض کی گئی ہے وہ تو 15 سے 20 منٹ ہے. اس لیے اس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے جو تمہاری زیادہ ضرورت ہے. نماز کا فائدہ یا عبادت کا فائدہ تو انفرادی ہے. بے شک. جس پر فرض ہے اسی کو جواب دینا ہے اس کا. اس کے فرض کا دوسرا جواب نہیں دے گا کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی تھی. اور اس کا جو ثواب ہے وہ بھی اسی کو ہوگا. لیکن حقوق العباد کا تعلق جو ہے وہ لوگوں سے ہے. سبحان اللہ. اگر ایک آدمی کی تم مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہے, ایک آدمی کو دھوکہ دے کے 10, 20, 50 ہزار لاکھ روپے سے ہتھیار لیتے ہو تو اس کے پورے خاندان کا حق مارا جاتا ہے. اور وہ اس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ اگر وہ غریب آدمی ہے تو اس نے ادھار قرض کر کے تمہارے لیے کرا, اب وہ آدھی عمر اس قرض کو اتارتا رہے گا. تو تم نے کتنے عرصے کے لیے اس کے خاندان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ذرا سی بات سے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کسی کی جائیداد پہ بے دریغ قبضہ کر لیتے ہیں اپنا حق سمجھ کے. کیا وہ تمہارا حق ہے؟ اور جس کی جائیداد پر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے تجھے معلوم ہے کہ اس نے کس مصیبتوں سے وہ جائیداد بنائی ہوگی. اب اگر وہ دوبارہ وہ جائیداد بنانے لگے گا تو اپنی ساری زندگی ختم کر دے گا. تو تم نے تو ساری زندگی کے لیے مصیبت میں ڈال دیا اس کو. تو وہ جو ساری زندگی مشکل اور پریشانی میں اٹھائے گا اس کا جواب تجھے دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ تو تیری ساری عبادتیں تو گئیں. اب تو لوگوں کا حق کھا کر بھی جنت کی فکر کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, میں مسلمان ہوں. تو نے مسلمانوں والا کام کب کرا؟ جنت تو مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ تمہیں عملی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں, رسول خدا تمہیں عملی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. تمہارا نام خالی مسلمان رکھ کے کچھ تھوڑی ہے. اسی کی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, مسلمان ہیں نہیں. یہ ملک جو ہے 98% مسلمانوں کا ہے 98% مسلمانوں کا. جب یہ ملک 98% مسلمانوں کا ہے اور تحفظ ختم نبوت اور رسالت کے لیے تم روڈوں میں مارے پھر رہے ہو,
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو یہ سوچا یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہمیں؟ تمہارے حکمران کو کافر تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ مسلمان ہے وہ بھی. جو لوگ تحفظ رسالت ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آج مسلمان کی جائیداد پہ قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے. کوئی ہندو تو سکھ تو نہیں بیٹھا ہوا اس پہ قبضہ کیے ہوئے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، اس کے میں کافر ہوں، میں نے اس کی قبضہ کر لیا جائیداد پہ. مسلمان کی ہی جائیداد پہ قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے نا. تو چلو اس کے اگر وہ کام آ جائے کہ وہ مر کے ساتھ لے جائے گا قبر میں اس کو اپنے، اور وہ اس کی ضمانت بن جائے گی اس کی بخشش کی، تو قبضہ کر لینا بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے پھر تو کہ بھئی میں تو اپنی بخشش کے لیے قبضہ کر رہا ہوں. دین اسلام تو ایسا دین ہے، اللہ نے ایسا دین بھیجا ہے کہ فقیر سے لے کے بادشاہ تک اس کو اپنا لے آرام سے. فقیر کو بھی اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے میں دین کیسے اپنا لوں، یا پیسے نہیں ہے میں کہاں سے اپناؤں. اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس اتنی دولت ہے اتنی جائیداد ہے تو میں اسلام کیسے اپناؤں. اس کے لیے تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو تمہاری نیتوں کی ہے، اور اس کے لیے تمہیں نہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں نہ کہیں سے خریدنی پڑتی ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حقوق اللہ تمہارے کام آنے والے ہیں ہی نہیں اگر حقوق العباد کام نہ آئے تو. اگر حقوق العباد کو نظر انداز کیا تو حقوق اللہ تمہارے کبھی کام نہیں آنے والے. تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو، تم مسجد سے مسجدیں بنواؤ، تم مدرسے بنواؤ، تمہارا جو جی چاہے بنواؤ، تم کعبہ تعمیر کرو، لیکن اگر کسی کا حق کھایا، کسی کو تمہاری طرف سے دکھ ہوا، کسی کو دھوکہ دیا، تو کعبہ بھی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں، مسجد بھی تمہاری شفاعت کرنے والی نہیں، جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے. کبھی اس بات کا خیال کرا؟ نہیں کرتے. تو پھر کس بات کے مسلمان؟ اگر مسلمان ہوتے تو مسلمان ہی ملک کے اندر اسلام کو بچانے کے لیے نہیں گھوم رہے ہوتے. آج جس سے پوچھو کیا ہو رہا ہے، بولے اسلام خطرے میں. اب 98% تم یہاں موجود ہو، خود مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، پھر اسلام کو کیا خطرہ ہو گیا یہاں پہ؟ کون سا اسلام خطرے میں ہے یہاں پہ؟ جو اللہ کا دین تھا وہ خطرے میں کبھی پڑنے والا نہیں. اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اس کی ہے، تمہاری تھوڑی. تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ تم مسلمان بن پہلے. جب تم مسلمان بنے گا تو دین کو بچائے گا، تو دین تیری سمجھ میں آئے گا تو بچائے گا دین کو. اب تو مسلمان ہے نہیں اور تو چلا دین بچانے، تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ خطرہ تو دین کو تجھ سے ہی ہے. تمہارے دین کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، تمہارے دین کو خطرہ ہی تم سے ہے. اور جب تم مسلمان ہو گئے تو تمہارے دین کو کیا خطرہ؟ وہ تو تمہارے دلوں میں اترنے والا ہے. جو تمہارے دلوں میں موجود ہو اس کو کس سے خطرہ ہوگا؟
جہاں سارے کفار ہوں وہاں بھی دین کو خطرہ نہیں ہوتا، ایک ہی دین کا مجاہد کافی ہوتا ہے۔ دیکھو ایک ہی مجاہد دین کا ہندوستان آیا جس کے اندر دین تھا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو کہتے ہیں دین، وہ بھی کہتے ہیں میں تو اکیلا آیا ہوں، سارے دین کو خطرہ ہے یہاں پہ۔ تو جہاں دین کا مجاہد موجود ہو وہاں دین کو خطرہ نہیں ہوتا۔ دین کو کسی کافر سے خطرہ نہیں، تمہیں پتا ہے یہ کافر ہے۔ دین کو خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے، دین مسلمانوں کی ہی وجہ سے خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں کہ جو چیز دلوں کی تھی وہ تم نے روڈوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا دین اسلام ہے یا تمہارا کاروبار اسلام ہے؟ پوری دنیا کا کوئی مذہب کا پیروکار اپنے مذہب کو فروخت نہیں کرتا علاوہ اس مسلمان کے۔ تم نے بائبل بکتے ہوئے دیکھی کبھی؟ بٹتے ہوئے دیکھے، بکتے ہوئے۔ لیکن قرآن کیوں بک رہا ہے؟ مسلمان قرآن پہ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر یہ تمہارے کب کام آنے والا؟ اربوں روپے کروڑوں روپے تم خرچ کرتے ہو، ایک الیکشن ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ایم این اے کو ووٹ لینا ہے تو وہ 5-5 ہزار روپے دے دیتا ہے کہ ایک ووٹ دے دو 5 ہزار روپے لے لو، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ کبھی اس نے کہا بھائی قرآن میری طرف سے چھپواؤ اور مسلمانوں میں تقسیم کرا دو، یہ بکنا نہیں چاہیے۔ تم ہدیے کے نام پہ بولو یا کیسے بھی بولو، اس میں منافع رکھ کے بیچتے ہو۔ وہ قوم جو اللہ کی کتاب بیچ رہی ہو وہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ تو بھائی تمہارے دین کو کسی سے خطرہ نہیں، سب سے بڑا خطرہ تم سے ہی ہے۔ تم مسلمان ہو جاؤ بس، کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری آنکھ سے، تمہاری زبان سے تمہارے بھائی محفوظ ہو جائے۔ کسی کی پگڑی اچھالنے سے پہلے اپنی پگڑی کا خیال کرو کہ یہ پگڑی اس کی نہیں میری ہے۔ کسی کی بیٹی کی طرف نظر اٹھانے سے بہتر پہلے یہ دیکھو کہ میری بیٹی ہے، یہ بیٹی سانجھی ہوتی ہے سب کی، بہن سانجھی ہے سب کی، ماں سانجھی ہے سب کی۔ تب تم میں غیرت ایمانی آئے گی، اور جب غیرت ایمانی آئے گی تو پھر مسلمانیت آئے گی، ورنہ نہ مسجدیں کام آئیں گی تمہارے، نہ عبادتیں کام آئیں گی تمہاری۔ مسلمان تو وہ ہے جہاں وہ ہے وہیں کعبہ وہیں مسجد۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن مسلمان کے لیے مسلمان مسجد میں بھی اللہ اکبر، مندر میں بھی کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے تو اسلام آباد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں، مسلمان کہلوانے کی کوشش نہ کریں۔
ہم صرف اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان بننا ہی نہیں چاہتے کبھی بھی۔ مسلمان بننے کی کوشش کرو۔ دین ہم سیکھتے ہیں، کس کے لیے سیکھتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یا دنیا کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو دین سیکھتا ہے وہ بھی تو دیندار نہیں بنتا، تو کیوں نہیں بنتا وہ بھی مسلمان؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے سیکھنا دنیا ہی کے لیے تھا، اور کمانے کا ذریعہ اس نے یہی بنانا تھا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سیکھتا تو دین سیکھ کر پہلے خود مسلمان ہوتا، آمین۔ پھر لوگوں کو مسلمان کرتا، اور جب لوگوں کو مسلمان کر دیتا تو پھر دین کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ بے شک بے شک۔ اگر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء کی حرمت اور ناموس کی عزت پہ تمہیں پہرا دینا ہے تو مسلمان بنو، اپنے کردار سے دو۔ تمہارا کردار ایسا ہو کہ کوئی دیکھ کے تمہیں یہ کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، پھر کبھی جرت کسی کی گستاخی کی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ تمہارے کردار سے اس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی سبحان اللہ۔ کہ یہ ان کا امتی ایسا ہوتا ہے امتی، تو جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ہے، بالکل حقیقت مثال ہے۔ گاندھی کون تھا؟ اور مسلمانوں کا کتنا دشمن تھا؟ سب سے زیادہ اس نے مسلمان مروائے، اتنا دشمن تھا مسلمانوں کا وہ جلسے میں ہندوؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کوئی مثال دوں بہترین مملکت کی اور بہترین حاکم کی جو امن قائم کر سکتی ہے تو اس عمر کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر مسلمان تھے، کردار سے مسلمان تھے، سبحان اللہ۔ تو مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس کی کردار میں نبی کی حرمت چھلکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ عمر کی تعریف نہیں کر رہا، وہ عمر کے کردار بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور عمر کا کردار کن نے بنایا؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے، سرکار عالم کی صحبت نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بزرگ کہتے ہیں تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ کردار سے ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے صحابہ کے کرداری تو بنائے تھے، اور بنایا کیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے مالدار تھے صحابی، ان کے پاس کتنے پیسے ہوتے تھے، یا ان کے پاس کتنے ایٹم بم تھے، ان کے پاس کتنا پروٹوکول ہوتا تھا۔ جب کیسر و کسرا نے اپنے ایلچی کو بھیجا عرب کہ دیکھ کر آؤ آخر ان عربیوں کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو یہ پوری دنیا کو فتح کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی دھمکی دی ہے۔ تو وہ آیا آن کے اس نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ تو اس نے آن کے مدینے میں پوچھا، کہنے کہ یہ بتاؤ ذرا کہ تمہارے جو خلیفہ ہے عمر، ان کا محل کہاں ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے کہا محل؟ کون سا محل؟ کیسا محل؟ ارے انہوں نے کہا بھائی ان کی تو چھوٹی جھوپڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا اچھا کہاں؟ چلو آؤ دکھاتے ہیں. وہ گئے لے گئے حضرت عمر کے گھر پہ ان کو. اس نے جو گھر دیکھا وہ تو حیرت میں رہ گیا. اس نے کہا یہ خلیفۃ الوقت کا گھر ہے؟ سبحان اللہ انہوں نے کہا ہاں یہی ہے ہمارے امیر کا گھر. سبحان انہوں نے دروازہ بجایا کہ کوئی لوگ ملنے آئے ہیں خلیفہ وقت سے امیر المومنین سے. وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ گھر میں تو نہیں ہے, وہ تو اپنے جانور چرانے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ایس جی نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے جانور چرانے گئے, تھوڑی دیر لگے گی آنے میں. تو اس نے کہا چلو وہیں مل لیتے ہیں ان سے. تمہیں پتا ہے کہاں جاتے ہیں وہ؟ انہوں نے کہا چراگاہ کا مجھے پتا ہے, چلو آؤ. وہ لے کے چراگاہ چلا گیا. جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ریت پہ اپنے سر کے نیچے کی اینٹ لے کے لیٹے ہوئے اور جانور چل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایس جی نے بتایا یہ امیر المومنین نے جو لیٹے ہیں. سبحان اللہ سبحان اس نے جو اللہ. دیکھا تو جہاں دیدہ آدمی تھا, ایس جی بن کے آیا تھا وہ. اس نے بولا تم لوگ واقعی فتح کرو گے کیسر و کثرت, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اس نے امیر المومنین سے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ حاکم وقت ہیں, بادشاہ وقت ہیں, آپ کو لوگوں سے خوف نہیں ہے؟ آپ اس طریقے سے یہاں لیٹے ہوئے, کوئی آپ کو شہید کر دے, قتل کر دے. آپ نے فرمایا کہ میں ان کا امیر ہوں, انہوں نے تو مجھے چنا ہے, ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے ان سے خوف کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا کہ یہ بات ہے واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ ان کے بیچ میں انصاف کرتے ہوں گے اس لیے آپ کو خوف نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے بادشاہوں کو خوف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں انصاف نہیں کرتے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. تو یہ مومن کی مسلمان کی شان ہے, سبحان اللہ. اسے کسی سے خطرہ نہیں ہوتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اسے کسی سے خطرہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے دین کو کیوں خطرہ ہوگا کسی سے سبحان بھائی؟ اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیوں کہ دین کردار کے نام کا نام ہے. دین جو ہے کردار کا نام ہے. دین کسی عبارت کسی تلفظ کا نام نہیں ہے. بالکل سبحان سبحان اللہ. بے شک اللہ. بے شک. جس نے کردار دین مسلمان والا بنا لیا, دین اس کے حلق میں اس کے دل میں اتر گیا. سبحان اللہ. اور تمہارا دل ہی نکال کر کوئی دین کو نکال سکتا ہے, باقی تو نہیں نکال سکتا. پھر دین کو خطرہ کیسے ہو گیا؟ بے شک بے شک. اچھا مزے کی بات, پڑی ہوئی خوبی کی بات یہ ہے کہ تمہاری اپنی تجوری میں پڑے ہوئے پیسوں کو خطرہ نہیں ہے, دین کو خطرہ ہے. بے شک بے شک. لوگوں کی جائیداد پہ تو قبضہ کرے بیٹھا ہوا ہے, تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, دین کو خطرہ ہے. تو بات یہی ہے کہ دین کو خطرے میں اس لیے ڈالا جاتا ہے بار بار کہ بھئی دین کو خطرے میں ڈال کے رکھو تاکہ یہ کسی اور کام کے رہے ہی نہیں. باقی یہ اپنے آپ ہی ایک دوسرے گرمان پکڑے رہے ہیں کہ خطرہ تجھ سے یا مجھ سے. آج صحیح مسلمان اگر حاکم ہو جائیں اللہ تو مسلمانوں سے زیادہ خوشحالی کسی کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک روٹی اور ایک چٹنی پہ گزارا کرنے سبحان والا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیروں پہ چیتڑے لپیٹ کر جنگ لڑنے والا ہے, کیسر و کثرہ کو فتح کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو نہ ایٹم بم کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا دین ہی خود اس کو پورا ایٹم بم بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ ہے اگر شوق شہادت سلامت تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سبحان اللہ.
وہ کہتا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. سبحان اللہ یہ ذکر مسلمان کا کر رہا ہے سبحان اللہ کہ یہ تیرے پراسرار بندے اللہ اکبر کہ جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے, ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر کہ یہ تیرے کیسے پراسرار بندے. اللہ اکبر یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر میں سہرا و دریا اور سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. کہتا ہے شہادت ہی مطلوب ہے مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ اکبر کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ جب تمہیں اپنی دین سے آشنائی ہو جاتی ہے نا تو دنیا تمہارے لیے بے وقت ہو جاتی ہے, اور دنیا جس کے لیے بے وقت ہو جاتی ہے اس کے لیے موت بے وقت ہو جاتی ہے, اور جس کے لیے موت بے وقت ہو جاتی ہے اس سے سب ڈرتے ہیں. اللہ اکبر تمہیں دنیا میں دو ہی تو خوف ہیں, یا تو مال کا یا رزق کا. تیسرا خوف کون سا ہے تمہیں؟ ایک جان کا رزق خوف ہے تمہیں, اور ایک مال کا خوف ہے تمہیں رزق کا. تیسرا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. لیکن دین اسلام جب تمہارے دل میں اتر جاتا ہے تو مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ موت مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور رزق میرے پیچھے ہے. یہ میرے حصے کا رزق کہیں جانے والا نہیں, بے شک بے شک اور موت سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں. بے شک بے شک جب مسلمان کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی کے مال کی طرف نہیں دیکھتا کہ جب اس کے کام نہیں آ رہا ہے اس کا مال تو میرے کیا کام آئے گا. جب اس کا مال اس کی جان نہیں بچا سکتا میری کیا بچائے گا. خوبی کی بات یہ ہے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور دین تمہاری حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو تمہیں تو وہ چیز چاہیے جو تمہاری حفاظت کرے, یا وہ چاہیے جس کی تم حفاظت کرو. تو بات صرف یہی ہے کہ گویا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے وہ مسلمان ہے نہیں. کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ تم مسلمان ہے یا نہیں ہے. میں تو تم کو فوراً فتویٰ دے دوں گا اس لیے کہ میں اگر میرا مطلب حل نہیں ہوا تو کافر ہے اور ہوا تو ہم مسلمان ہیں. میرا تو مقصد یہی ہوگا کہ بھائی تو میرے ساتھ چل رہا ہے, کہنا کہ نہیں چل رہا تو پہلے تو کافر ہے بھائی. تو خود جھانک کے دیکھ اپنے دل میں, خود اپنے اندر جھانک کے دیکھ گویا تو مسلمان ہوا یا نہیں ہوا, یا ہے یا نہیں ہے. جب صحابہ کی چھوٹی سی جماعت تھی, 313 لوگ تھے لڑنے والے. مدینہ کی کتنی چھوٹی سی ریاست تھی. جب کفار بہت طاقت میں تھے اور مسلمان بہت کمزور تھے, جب بھی دین کو خطرہ نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب 313 تھے, آج تو 1.5 ارب سے زیادہ, پھر دین کو خطرہ ہے. تو دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ تو دین بیچنے والوں کو ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو یہ بکے گا کیسے. تو بہتر ہے کہ مسلمان ہونے کی کوشش کرو. جس دن تم مسلمان ہو جاؤ گے تمہارے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت مجزن ہو جائے گی. مال اور اسباب کی محبت اتنی ہی رہ جائے گی جتنی ضرورت ہوگی. خوبی کی بات یہ ہے کہ کثرت سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا آج تک.
جس کو حاصل ہوا برکت سے ہوا. کثرت کی ہی کوشش میں ہم لوگوں کو پامال کر دیتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں. بے شک. تو وہ مال تمہارے کس کام آنے والا ہے جو کسی کا حق مار کے لیا ہو؟ نہیں آتا کام. اس کی نہ وہ کثرت ہے نہ وہ برکت ہے، وہ تو مصیبت ہے. اللہ تمہیں دولت دے کے بھی آزماتا ہے، دولت لے کے بھی آزماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں کہ جب وہ دولت تمہیں کثرت سے دیتا ہے تو دو راستے کھولتا ہے، ایک جنت کا دروازہ اور ایک جہنم کا گڑھا. پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جنت کے دروازے کی طرف آتا ہے اس دولت کو لے کر یا جہنم کے گھڑے کی طرف جاتا ہے. تجھ سے اگر ہم نے جو ہمیں دولت ملی ہم نے اس کا صحیح مصرف، صحیح اسراف کیا یا نہیں کیا. اگر اس کا صحیح اسراف کیا تو اس کا شکر ادا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا لیا. سبحان اللہ. اور اگر ہم نے اس کو اپنی نفس کی پیروی میں لگ گئے اور اس کو الٹا سیدھا خرچ کرنا شروع کرا اور اس دولت سے خلق خدا کو ستانا شروع کر دیا اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور خلق خدا کا حق مارنے شروع کر دیا اور پریشان کرنا شروع کر دیا تو جہنم کا گڑھا اور کھودے جا رہے ہیں، کھودے جا رہے ہیں تو خوب آگ بھرے جا رہے ہیں ہم اپنے آپ سے. تو بھائی دنیا میں سب سے زیادہ عمر حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کی ہوئی ہے. بے شک. اللہ، بے شک. جب نوح کا انتقال ہوا تو ان سے پوچھا کہ اے نوح تم دنیا میں کتنا عرصے رہے؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگا جیسے ایک دروازے سے نکلا دوسرے سے داخل ہو گیا. شاعر کہتا ہے پوچھا نو سے تو جیا کتنے روز، دست حسرت مل کے بولا چند روز. تمہاری خواہشیں تو ختم ہونے والی کبھی بھی نہیں ہیں. اگر تمہیں قارون کی خزانہ اور نوح کی عمر مل جائے یا خضر کی بھی تمہیں عمر مل جائے اور قارون کا خزانہ مل جائے خرچ کرنے اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے تو بھی نہیں ہوگا پورا. وہ خزانہ بھی کم پڑ جائے گا اور وہ عمر بھی تمہیں کم لگے گی. تو اس کی بڑی حکمت ہے جو اس نے یہ عمر تمہیں دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کہتا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں میرے حکم کے مطابق پوری کرو. سبحان اللہ. تو جب تم اس عمر کو ہی، چھوٹی سی عمر کو بھی اگر تم اس کے حکم کے مطابق کر دیتی ہو تو وہ ایک رات کو لیلۃ القدر بنا سکتا سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تمہاری ہر رات کو لیلۃ القدر بنا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک رات 84 سال کے برابر ہے وہ. تو تمہاری ہر زندگی کی رات 84 سال کی رات ہو جائے گی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تم نے اس کو حکم کے مطابق گزاری تو. سبحان اللہ، پھر تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ، اور جس کا حامی اللہ اور اس کا رسول ہو جائے سبحان اللہ. اللہ، اس کو پھر کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، بے شک. نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارا حامی ہو جائے مگر ہم تو اس کے حامی نہیں ہوتے. جب ہم حامی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ کیوں ہو جائے حامی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حامی ہوں تو پہلے تو ہمیں ان کا حامی ہونا ہے، یعنی کہ مسلمان بننا ہے. سبحان اللہ. آمین.
खाली बेअमल, नारा लगाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला कि नबी का झंडा ऊंचा रहेगा। नबी का झंडा तू क्या ऊंचा करेगा? वो रफान अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह, वो तो उसने कर दिया पहले तुझसे बहुत। सुभान अल्लाह, जब तू नहीं था तो क्या नबी का झंडा ऊंचा नहीं था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसने तो अजल में लगा दिया था उसको झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उसने कहा ए नबी, मैं तो बेमिसल हूं, मगर कोई तेरी मिसल ढूंढ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी मिसल, जब रब ने ये कह दिया कि तेरी मिसल नहीं है, अल्लाह अकबर, फिर झंडा तो हमने ऊंचा कर दिया सबसे पहले। सुभान अल्लाह, अब कौन नीचा करने वाला उसको? सुभान अल्लाह, बेशक। अब बंदा क्या ऊंचा करेगा? अगर मोहब्बत है नबी से और तुम दावा करते हो कि हमें मोहब्बत है, तो फिर मुसलमान बन जाओ। नबी तो यही चाहते थे अल्लाह अकबर, कि तुम मुसलमान बन जाओ। नहीं बने तो कहता वल असर नल इंसान अल्लाह फिर हो सकता, इंसान कोई कहा है कि खसारे में। अल्लाह, इन्ना कला तो खुलफुल मियाद, कि वो अपने वादे से नहीं फिरता, वो अपनी बात से नहीं फिरता। बेशक, कह दिया तो कह दिया बस। बेशक। तो बात यही है कि मेरे भाई, अल्लाह हमें मुसलमान बनने की तौफीक दे। आमीन, 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 आमीन। हमें ऐसा मुसलमान बनाए कि हम अपने किरदार और अपने अमल से साबित करें कि हम मुसलमान हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी की हुर्मत वाले के हिफाजत करने वाले हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई कल तुमसे सवाल कर ले, तुम खड़े हुए हो कि नबी की हुर्मत को लिए खड़े हो, वो पूछे कि भाई तूने किसी का माल खाया कभी? किसी को धोखा दिया कभी? किसी पड़ोसी को नाजायज सताया तूने अपने? तुम कहोगे हाँ दिया है धोखा, किसी को माल खाया है किसी का, तो वो कहेगा पहले तो हुर्मत तो तूने ही नबी की नहीं रखी, अल्लाह अकबर, नामूस की तो दुश्मनी पहले तूने की है, हुर्मत तो तूने नहीं रखी नबी की अपने। क्या नबी ने तेरे से कहा कि तू लोगों का माल खा ले? अल्लाह अकबर, क्या नबी ने कहा तू लोगों की जायदादों पर कब्जा कर ले? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या नबी ने कहा अपने पड़ोसी को सताइयो? अल्लाह अकबर। अरे ऐसा यानी कि आला इखलाक, ऐसा हुस्न इखलाक, ऐसा कमाल इखलाक कि कहते हैं कि एक कांटा भी रास्ते में पड़ा है तो उसको उठा लो, हटा दो, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हें नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना करीम, इतना रहीम, इतना रऊफ अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, नबी तुम्हें मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो नेकियां तुम्हें मिल रही है, ये तुम्हारे किसी अमल का नतीजा नहीं है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब तुम ये सोचो कि तुम उनकी नामूस पे कैसे पहरा दे रहे हो? तुमने नबी की हुर्मत खुद रखी या नहीं रखी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ईसाई, वो कहता है मैंने तमाम दुनिया अक़वाम के मज़ाहिब का मुताला किया है, लेकिन सबसे आला तरीन मैंने इस्लाम को पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोगों ने उससे बोले भाई तू ईसाई है और तू इस्लाम की तारीफ कर रहा है, तो तू इस्लाम क्यों नहीं ले आता, मुसलमान क्यों नहीं हो जाता?
تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے بہترین ادیان میں سب سے اعلیٰ ترین ادیان دین اسلام کو پایا اور سب سے بدترین قوم مسلمان کو پایا، اس لیے مسلمان نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 100 200 500 50 40، ہمیں کتنے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہمارے کردار دیکھ کر کوئی یہ کہے گا میں مسلمان ہو جاؤں؟ جھگڑا ختم ہو گیا، تم اسلام پھیلا کب رہے ہو؟ تم ناموس کی حفاظت کب کر رہے ہو؟ تم تو خود دشمن کھڑے ہو اس کے، تم تو دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو اور نعرے ناموس کے لگا رہے ہو۔ وہی صاحب ہو گیا، وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، اور فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ اللہ اکبر۔ ارے دوستوں نے کیا کمال کرا جو دشمنوں کے پیچھے پھر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ پہلے تم تو اپنی اعمال سے، اپنی کردار سے تو بتاؤ کہ ہم اس حرمت رسول کے پاسبان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے زیادہ جائیدادوں میں قبضے کے کیس پاکستان میں چلتے ہیں پوری دنیا میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ دین، یہ ملک وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، پوری دنیا سے سبحان اللہ، سب سے زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے زیادہ مذہبی تنظیمیں ہیں یہاں پر، سبحان اللہ، سب سے زیادہ مذہب کے جو ہے ٹھیکیدار موجود ہیں یہاں پر، سب سے زیادہ ذکر فکر کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ پیر یہاں پر ہیں، سب سے زیادہ خانمقام و ذکر یہاں ہوتا ہے، اور ایمانداری میں 160ویں نمبر پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہودی اور عیسائی اور اللہ اکبر، غیر مذہب ایمانداری میں۔ اللہ اکبر۔ تو تمہارا درود، تمہارا سلام، تمہارا ذکر، تمہاری عبادت کس کام میں آ رہی ہے بتاؤ؟ اللہ اکبر، یہ تو تم فریب دے رہے ہو اللہ اکبر، اس رب کو بھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب آج تم ناموس کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیا سوچ کے کھڑے ہوتے کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ، اگر آج نہیں کھڑے ہوئے تو بے شک، جی یہی کہا جاتا ہے نا، ہیں؟ اور جب کردار کی بات آئے گی تو کیا دکھاؤ گے منہ؟ ارے وہ قدرت رکھتا ہے کہ جب ابراہا نے اس کے گھر کو تباہ کرنا چاہا تو ابو مطلب کے اونٹ پکڑ لیے اس نے، ضبط کر لیے، تو آپ پہنچ گئے اس کے پاس ابراہ کے، آپ نے کہا بھائی یہ اونٹ میرے حوالے کر، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو مطلب تم تو یہاں کے متولی ہو، تو تمہیں تو پہلے کعبے کے لیے آنا چاہیے تھا میرے پاس، تم اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی سن، یہ مال میرا ہے، بے شک، بے شک۔ اور کعبہ جس کا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا، مجھے مطلب نہیں ہے اس بات سے، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، یہ میرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ لے کر آ گئے، اس نے کہا بھائی یہ تو موقع اچھا ہے، کوئی ہماری مزاحمت تو کرے گا نہیں، چلو توڑو کعبے کو، تاراج کرو، لے کے چل گیا ہاتھیوں کو۔ کیا نتیجہ نکلا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ اکبر، کہتے ہیں نا کسی شان کے ساتھ، اللہ اکبر، دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔
وہ اپنے گھر کی حفاظت تو ایسے کر سکتا ہے، اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جو اس کے گھر سے بھی زیادہ معظم اور مکرم ہے، اللہ اکبر. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. وہ تمہارے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ تم کرو گے. ارے یوں کو تمہاری حفاظت اس کے نام سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری ناموس اس کے نام سے جڑی ہوئی ہے بے شک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو تو تمہاری وہ ہے حرمت، عزت ہے. بے شک. تم ان کی کیا حفاظت کرو گے؟ تم اپنے کردار کی کرو. تم نے اپنے کردار کی کری، اپنے اعمال کی حفاظت کری تو رسول خدا کی حرمت کی حفاظت بے ہوئی. شک بے شک. سبحان اللہ. پھر کسی کافر کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑا ہو سکے. پھر جب کھڑا ہوگا تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ تم نے خود بھی حفاظت کی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی میرا مقصد کسی کی مخالفت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، بے شک. لیکن میرا مقصد تو زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ اپنے اعمال سے تصدیق کر اس کی سبحان اللہ احوال سے اظہار. کہ تم محافظ ہے حرمت کا. سبحان اللہ. اپنے اعمال سے حفاظت کر اس کی. جب تو اپنے عمل سے حفاظت کرے گا. آج مسلمان ہو جائیں، آدھے بھی مسلمان ہو جائیں نا، جتنے ہمارے ملک میں سارے مسلمان ہیں، لیکن اگر آدھے ہو جائیں حقیقی مسلمان تو اس ملک پہ اللہ کی وہ رحمت برسے کہ یہ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوں سبحان گے. اللہ. آج تم محتاج ہو اس لیے تو دوسرے تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں. بے شک. وہ تو 1.25 لاکھ تھے صحابی، ان کو کیوں نہیں دکھا سکا کوئی آنکھیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ یہ کردار کے نہیں ہے، زبان کے ہیں بس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بات صرف یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کریں آمین آمین اور کردار سے مسلمان بنیں. آمین آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے آمین آمین. کہ ہم دین پر اس کے حق کے مطابق عمل کریں. آمین آمین اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو قبول کرے. کہا سنا معاف، اگر کسی بھائی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بس وہی بات کرنا تھی. سبحان اللہ وآخر دعوانا سبحان اللہ. ہاں لو اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو کسی بھی حوالے سے تو پوچھ سکتے. علماء بھی بیٹھے ہوئے دیگر بھی، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہے تو پھر اس کے بعد دعا کریں. سب کے لگتا ہے جوابات مل گیا. کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے؟ سبحان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي معاد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم واللطف وآله وبارك وسلم. آمین آمین. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، بطفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی محتاجگیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں جسمانی اور قلبی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی برکتیں، نعمتیں، رحمتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہر طرح کی ہمیں
آسانیاں فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ جس طرح بھی ظلم ہو رہا ہو انہیں اس ظلم سے نجات دلا یا الہ العالمین حاسدوں کے حذر اور ظالموں کے شر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں صحیح باکردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں حرمت کی، عزت کی، رسالت کی، ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اور ذریعے وسیلے سے ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا الہ العالمین ہم تیرے حبیب کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے، ہمارے منتشر ہونے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو لوگ جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا الہ العالمین حاجی یونس صاحب کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وسیلے سے بخشش فرما، ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما یا الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا الہ العالمین آخرت میں سرکار عالم کی ان کو شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه محمد وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين برحق لا إله إلا الله محمد